بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میرے بھائی کا سوال ہے کہ گونگا نکاح میں ایجاب و قبول زبان سے نہ کرے تو نکاح ہوگا یا نہیں، یا ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کم بولتا ہے تو وہ اشارے سے ایجاب و قبول کرے تو نکاح ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح نابینا کا مسئلہ ہے، تو سمجھیں اس بات کو۔ ایک شخص گونگا ہے، بہرا بھی ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تو جس طرح ہم دوسرے کام اس سے لیتے ہیں، وہ ہم سے دوسری ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے اشارات ہم سمجھتے ہیں، تو اس کو اشارے سے بتلایا جائے گا کہ تیرا نکاح اس لڑکی سے کیا، اشارہ بتایا جائے گا، جو بھی آپ کے اشارے ہوتے ہیں، اور وہ اس اشارے کو ہاں کرے گا تو وہ اس کے لیے قبول ہے۔ اسی طرح ایک اندھا ہے، آپ اشارے سے کہتے ہیں، بول کر کہتے ہیں، اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو پھر جو بھی آپ اس کی زندگی میں اشارے سے کام لیتے تھے اسی طرح نکاح کے لیے بھی بتائیں گے، اور جو اس کا اشارہ ہاں میں ہوگا اس اشارے کو آپ ایجاب اور قبول سمجھیں گے۔ ایک گونگا ہے، زبان سے اشارہ کیا جاتا ہے اس کے سامنے اور وہ سمجھ جاتا ہے تو اشارہ اسی کے لیے ہے۔ ایک سوال بیہودہ سا تھا کہ آنکھ پر پٹی باندھ کر اس سے ایجاب و قبول کرایا جائے، تو یہ تو ایک بیہودگی کی بات ہے۔ جو آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو بتلائیں، اس کو نام لکھا ہوا ہے دکھائیں، سمجھائیں، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے ایجاب و قبول۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو اس طرح کا معذور ہے، وہ گونگا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، سمجھتا نہ ہو، تو اس کو وہی اشارے کرائے جائیں گے جو اشارے اس کو کھانے پینے کے، اس کی ضروریات پوری ہونے کے ہوتے ہیں، ان اشاروں سے ایجاب و قبول مانا جائے گا۔ لیکن انہی اشاروں سے اگر وہ منع کرتا ہے تو پھر ایجاب و قبول نہیں ہے۔ گونگا ہے لیکن سمجھتا ہے، وہ نکاح کرنا نہیں چاہتا، وہ منع کر رہا ہے اس جگہ، آپ نے اس کے سے اشارہ بھی نہیں لیا، یا وہ اشارہ منع کا دیتا ہے تو پھر ایجاب و قبول نہیں ہوگا۔ وہ منع کر رہا ہے، مجھے نہیں کرنا، اپنے اشارے سے بول کر، تو اس کی منع ہی مانی جائے گی۔